السلام علیکم۔ جیسے کہ پہلے بتایا تھا کہ وزن جو ہے وہ الفاظ کا وزن الفاظ کی آوازوں پر منحصر کرتا ہے، یعنی کہ کوئی کسی بھی لفظ کا وزن اس کی آواز پر ڈیپینڈ کرے گا کہ اس کی آواز کس طرح کی ہے، اور پھر آسانی کے لیے تمام آوازوں کو یک حرفی یعنی ایک حرف والی آواز اور یا پھر دو حرف یعنی دو حرفوں والی آواز پر اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو تمام آوازوں کو یک حرفی دو حرفی آوازوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ہم، تو اس لیے تمام آوازوں کو یک حرفی والوں کو ایک سے ظاہر کر لیں گے ہم، دو حرفی آوازوں کو دو سے ہم ظاہر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے مثلاً جو ہے لفظ پہلے بھی جیسے بتایا تھا خدا ہے، جیسے اس کے جو تلفظ ہے اس کی پروننسیشن جو ہے یہ پہلے خے کی آواز آتی ہے، خو دا، دال اور الف اکٹھی آتی ہے، خے یک حرفی کی آواز دیتا ہے، اکیلا آتا ہے، تو اس کو ایک سے ظاہر کر دیں گے ہم، اس کو دو سے ظاہر کریں گے، خدا، تین لفظوں سے مل کے بنتا ہے۔ اسی طرح لفظ یہ ردا، رے جو ہے یہ پہلی سب سے سیپریٹ ہے، اس میں بھی سیپریٹ ہے، تو یہ ویسے ہی یک حرفی ہے، ایک حرف سے شروع ہو رہا ہے، اور دال الف دا اکٹھا بولا جا رہا ہے، اس کی ساؤنڈ اکٹھی ہے دا، تو یہ بھی دو حرفی ہو جائے گا۔ چار حرفی لفظ، یہ تو تین حرفی تھے، اسی طرح کوئی چار حرفی لفظ ہو جیسے افضل، اس میں بھی دو کے پیر بنتے ہیں، اف یہ دو کا پیر بن گیا، دو حرف اکٹھے آواز دے رہے ہیں، پھر زل یہ دو اکٹھی افضل، تو دو کا پیر بن جائے گا اس طرح۔ تو تمام جتنے بھی حروف ہیں اردو کے جتنے بھی ہیں ان کو سب کو ہم جو ہے دو اور ایک کی آوازوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اردو کے ہو، انگریزی کے ہوں، عربی کے ہوں، فارسی، کسی بھی زبان کے، پنجابی، سرائکی، تمام زبانوں کی آوازوں کو جو ہے ہم دو اور ایک میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑا لفظ جو ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے استعمال، ٹھیک ہے، اس کے 7 حرف ہیں، تو اس کو بھی ہم جو ہے دو اور ایک میں تقسیم کر کے دیکھیں گے، اس یہ دو حرف اکٹھے، اس تے اور عین اکٹھی آتی ہے، یہ دو حرف، پھر ما، پھر دو حرف، پھر لام، یک حرفی لفظ آخر میں بچ جاتا ہے، تو یہ 7 حرفوں کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو تمام حرفوں کو اسی طرح دو اور ایک میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ اب یہ اس طرح دو اور ایک کا تو یہ تقسیم کر لیتے ہیں، لیکن اس کو ایک ردھم میں لانے کے لیے کچھ اوزان مقرر کرتے ہیں، وزن، تاکہ ایک سیکوینس میں، ایک موسیقیت میں لفظ ترتیب کے ساتھ شاعری میں آتے چلے جائیں، تو ان کو ہم بحر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان بحروں کے ایک ٹکڑا تو ابھی فی الحال سمجھا دیتا ہوں، تو تاکہ باقی بڑی بحریں پھر بعد میں سمجھیں۔ اس میں سے ایک ٹکڑا ہے جیسے جس کو پہلے بھی جیسے بتایا تھا، مفا اس کو کہہ دیتے ہیں، یہ ہے تو بڑا رکن لیکن اس کا ایک ٹکڑا کیا ہوا ہے، 3 لفظوں کا مجموعہ ہے یہ، میم فے فا، لیکن اس کی جو ساؤنڈ ہے وہ کہتے ہیں ما فا، تو یہ بھی اس کی ساؤنڈ کو بھی الگ الگ کر کے دیکھیں، میم کو الگ کیا، فا کو الگ کیا۔ اب جو بھی 3 حرفی لفظ ہوں گے، ٹھیک ہے، جو اس آواز جیسے ہوں گے تو ہم ان کو کہیں گے کہ یہ مفا کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ شاعروں میں مطلب شاعری میں اسی وزن کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اسی نام، ورنہ تو کوئی اور نام بھی لے سکتے ہیں، لیکن شاعری میں یہ اسی نام سے معروف ہے۔ تو اس طرح اس پیر کے 1 اور 2 کے جو پیر کے ساتھ ہوں گے تو ہم اس کو کہیں گے یہ مفا کے وزن پر ہیں۔ جیسے لفظ ہے ادا، ادا میں الف جو ہے یہ الگ سیپریٹ سے اس کی آواز آ رہی ہے، دا کی آواز جو ہے یہ الگ اکٹھی آ رہی ہے، تو یہ 1 اور 2 کا پیر بن گیا۔ بالکل اسی طرح ادا، مفا، یہ دونوں اکٹھی آوازیں ملتی جلتی ہیں اور ان کا ترتیب بھی وہی ہے۔ اسی طرح لفظ آ جاتا ہے عطا، عطا میں بھی جو ہے عین الگ سے آواز دیتی ہے، اور تو الف تا یہ الگ سے آواز دیتی ہے، وہی 1 اور 2 کا پیر بنتا ہے، تو یہ بھی مفا کے وزن پر آئے گا۔ اسی طرح لفظ ہے ریا، ریا، اس میں بھی ریا میں بھی جو ہے یہ رے الگ سے آتی ہے، رے کے نیچے زیر ہوتا ہے، ری یا، یہ الف یا الگ سے 1 اور 2 کا یہ وہی پیر بنتا ہے، اس کو بھی ہم کہیں گے مفا کے وزن پر ہے۔ اسی طرح لفظ آ جاتا ہے کرم، کرم میں اب اس کی ساؤنڈ بھی کرم نہیں، اس کی ساؤنڈ لکھنے میں تو کر پہلے آتا ہے، میم بعد میں تھا، لیکن پڑھنے میں اس کی آواز آتی ہے کا الف
کے کاف کی آواز الگ آتی ہے اور رم کی آواز جو ہے الگ آ جاتی ہے، رے اور میم کی. تو یہ بھی 1 اور 2 کا پیر بنتا ہے مفا کے وزن پر. تو ہم اس کو بھی کہیں گے یہ بھی مفا کے وزن پر ہے. لکھنے میں اگرچہ اور طرح ہے لیکن اس کی ساؤنڈ جو ہے اسی کے وزن پر ہے. اسی طرح لفظ ہے ستم. ستم میں بھی سین کی آواز پہلے آتی ہے، سی یہ یک حرفی ہے، اور تم جو ہے تم 2 حرفی ہے، 1 اور 2 کا پیر بنا. اسی طرح ہم اس کو بھی کہیں گے مفا کے وزن. اسی طرح لفظ ہے لہو. لہو میں بھی لام سیپریٹ ہے، لام یک حرفی کی آواز الگ سے آواز دیتا ہے اور ہو الگ سے آواز دیتا ہے. تو اس کو بھی ہم کہیں گے یہ بھی مفا کے وزن پر ہے، لہو. ٹھیک ہے، تو یہ ایک وزن ہے، ایک پیر ہے. اس کو کمپیریزن کرنے کے لیے ساتھ میں ایک اور سمجھ لیں تاکہ اس کا کمپیریزن سمجھ میں آ جائے. وہ بالکل اس کے الٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں تو تھا نا 1 پہلے تھا، یک حرفی لفظ پہلے تھا، 2 حرفی لفظ بعد میں. اس میں اس کا الٹ ہوتا ہے، 2 حرفی پہلے آ جائے گا، اس کو کہتے ہیں فا. فے الف فا، فا فے الف فا اور آئین، یعنی فا 2 حرفی ہے اور یہ آئین جو ہے 1 حرفی ہے لفظ. ٹھیک ہے، تو جو اس لفظ پر ہوں گے تو ہم اس کو کہیں گے یہ فا کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے، جیسے لفظ ہے یار. یار میں جو ہے یا یہ 2 حرفی ہے لفظ ہے. ٹھیک ہے، اور رے جو ہے یہ یک حرفی ہے. تو پہلے 2 حرفی آ گیا اور پھر یک حرفی آ گیا، تو ہم اس کو کہیں گے یہ فا کے وزن پر ہے. اسی طرح لفظ ہے علم. اس کا تلفظ ہے علم، الف عین اور لام اکٹھا آتا ہے، علم پھر میم آتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح اس کو 2 اور 1 ہے. اس کو اگر ہم پڑھیں گے نا علم، آئین کو اگر پہلے رکھ لیں گے ای لم، پھر یہ اس وزن پر چلا، لیکن اس کا تلفظ علم نہیں ہے بلکہ علم ہے. تو اس لیے ہم اس کو فا کے وزن پہ رکھتے ہیں. شاعروں کے یہاں تلفظ بھی زیادہ اہم ہوتا ہے. شاعری تلفظ جو ہے شاعری ہی دیتی ہوتی ہے کس لفظ کا کون سا تلفظ ہے، کہ شاعر نے کس وزن پر کس تلفظ سے اس کو باندھا ہے، تو اسی سے تلفظ بنتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے لفظ ظلم. یہ بھی لفظ بعض لوگ اس کو ظلم پڑھتے ہیں، تو ظلم لفظ غلط ہوتا ہے، ظلم اصل میں اس کا تلفظ ہے. تو ظلم زے اور لام کی آواز اکٹھی ہوتی ہے، 2 کا پیر بنتا ہے، پھر میم الگ علیحدہ سے ظلم، یہ بھی اسی جوڑے پر آ جائے گا 2 اور 1 کے، فا کے وزن پر. اسی طرح یہ لفظ آ جاتا ہے پھول. اس میں ایک اصول کی بات جو ہے نا یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ جتنے بھی لفظ ہوتے ہیں جو 2 آنکھوں والے ہوں، ٹھیک ہے، جیسے بھے ہے یا پھے ہے، اسی طرح یا پھر ڈھے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان کو 2 حرف نہیں کاؤنٹ کرنا ہے، ان کو ایک ہی حرف کاؤنٹ کرنا ہے، کیونکہ نا بے اور ہے مل کر ایک آواز دے رہی بھے. ٹھیک ہے، پے اور ہے مل کر ایک ہی آواز دے رہی پھے. یہ ڈال اور ہے مل کر ڈھے، ایک ہی آواز دے رہی، یہ پورا لفظ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، تو ہے اردو میں کوئی الگ سے لفظ نہیں ہے، اور یہ ویسے بھی ہندی الفاظ کے ساتھ آتی ہے. 2 آنکھوں والی نشانی یاد رکھ لینا، 2 آنکھوں والی ہے جس کے ساتھ بھی آئے گی اس کو ہم نے ایک حرف کاؤنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح لفظ یہ ہے پھول. پھول اس میں پھے واؤ پھو، یہ 2 حرف بن گئے. ٹھیک ہے، آنکھوں والی لفظ پھے اور یہ آنکھوں والا 1 اور یہ واؤ 2، یہ 2 حرف اکٹھے پھو اور لام کی آواز الگ سے آ رہی ہے تو پھول بن گیا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی فا کے وزن پر ہے. اسی طرح لفظ ہے کوٹ. کوٹ میں کاف واؤ کو، یہ 2 حرفی ہے، اور ٹے یہ یک حرفی آ جائے گا اس کے نیچے. اسی طرح لفظ ہے صبر. بعض لوگ اس کو صبر پڑھتے ہیں، تو صبر نہیں ہے. قرآن میں بھی آتا ہے وتواصوا بالصبر، تو یہ لفظ ہے صبر. ٹھیک ہے، سے سوال اور بے اکٹھا تھا سب، یہ رے بھی پھر ساکن ہوتی ہے. تو اس میں یہ بھی وہی پیر بن رہا ہے، 2 کا پیر اور پھر 1 کا پیر، تو یہ بھی فا کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک لفظ ہے امن. اس کو بھی بعض لوگ امن پڑھتے ہیں، امن غلط ہوتا ہے. یہ لفظ ہے امن، الف اور میم کی آواز اکٹھی ہوتی ہے اور نون کی آواز الگ آتی ہے. یہ 2 کا پیر بنتا ہے اور یہ 1 کا، یہ 2 حرف اکٹھا اور یہ 1 حرف اکٹھا، جیسے فا. آپ نے وہ نغمہ سنا ہوگا APS اسکول والا، بڑا بزدل بڑا دشمن والا. ٹھیک ہے، اس میں بھی وہ شعر آتا ہے خدا کے امن کی راہ میں کہاں سے آ گیا تھا وہ. تو یہاں بھی امن پڑھا جائے گا وہ، کیونکہ شاعر نے باندھا ہی اس کو اس وزن پر ہے. یہ مفاعل مفاعل اس کی بحر ہے، 4 دفعہ آتی ہے. خدا یہ یہاں پر آ جاتا ہے، یہ آگے یہ بعد میں سکھاؤں گا پھر، کہ ان 2 لفظوں پر آ جاتا ہے.
امن کا الف میم یہ ادھر آ گیا لام اور نون پہ، ٹھیک ہے، الف اور یہ نون جو بچ گیا یہ پھر اس کے ادھر آ جاتا ہے فاعل، پھر کی راہ میں آگے چلتا جائے. یہ بات کے سمجھنے کی بات ہے. یہ اصل میں یہ پہلے لفظ مفا اسی لیے میں نے سکھایا کہ ایک ٹکڑا اس کا سکھایا تاکہ آپ کو اس یہ سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے. تو یہ ان دونوں کے کمپیریزن سے زیادہ اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے بات کہ دونوں کا کمپیئر کیا ہے. اس کی میں اسکرین شاٹ بھی آپ کو بھیج دوں گا. اچھا، کچھ الفاظ میں دے دیتا ہوں آپ کو تاکہ ان کو آپ سپریٹ کر لیں گے کہ کون سا کس وزن پر ہے. یہ چند الفاظ ہیں، یہ آپ تھوڑے تھوڑے اس میں دیکھیں گے. پڑھا کس وزن پر ہے، بات کس وزن پر ہے، ہم رات تین. اسی طرح وہ پڑھو، یہ آنکھوں والی ہے کا میں نے اصول بتایا پیچھے بھی، تو وہ اصول اسی کو ذہن میں رکھیں گے. اس کو ایک لفظ کاؤنٹ کریں گے، دونوں کو ملا کر ایک، ٹھیک ہے. اسی طرح دونوں کو ملا کر ایک لفظ کاؤنٹ کریں گے، ٹھیک ہے. تو ان چند الفاظ میں سے آپ نے ڈھونڈنے مفا کے وزن پر کون سے ہیں، ٹھیک ہے، اور فا کے وزن پر کون سے ہیں. یہ دونوں مکس اپ ہیں لفظ، تو آپ نے دونوں میں سے سپریٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور لفظ بھی اس سے متعلق آئے، تو اس جیسا کوئی لفظ آئے جو پیچھے پڑھے ہیں ان جیسا کوئی لفظ آئے، تو وہ بھی اس والا لفظ اس کے ذہن میں نیچے لکھ لینا، اس والا لفظ اس کے نیچے لکھ لینا، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر میں آپ کو نیکسٹ کام دوں گا، ٹھیک ہے. السلام علیکم.